بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے بخیر و عافیت ہوں گے۔ تفسیر جلالین سورۃ المائدہ پارہ نمبر 6 سبق نمبر 209 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ عزیز طلباء، آج کا سبق انشاءاللہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ سے لے کر آیت نمبر 30 من الخاسرین تک ہوگا۔ فَأَصْبَحَ من الخاسرین۔ تو آئیے عزیز طلباء سبق کی ابتدا کرتے ہیں۔ عزیز طلباء، آج کے سبق میں انشاءاللہ حابیل اور قابیل کا واقعہ بیان ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے پیغمبر ان کے سامنے آدم کے دو بیٹوں کا واقعہ ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناؤ۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی اور ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ ولم يتقبل من الاخر، دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قال لأقتلنك، تو اس دوسرے نے پہلے سے کہا کہ میں تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ لأقتلنك، میں ضرور تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، تو پہلے والے نے کہا کہ اللہ ان لوگوں سے قربانی قبول کرتا ہے جو متقی ہوں۔ اللہ متقیوں کی قربانی، محض اللہ تعالی متقیوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ جی، اس سے پہلی آیات میں رب سن لیجئے کہ اس کی پہلی آیات میں اہل کتاب کے ایک دعوے کا ذکر تھا جس میں وہ فخر کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے بیٹے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں دیں گے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی دو بیٹوں حابیل اور قابیل کا قصہ ذکر کیا کہ یہ بھی حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں سنبی بیٹے تھے، مگر جس نے اطاعت کی وہ مقبول ہوا اور جس نے نافرمانی کی وہ مردود ہوا، اور آدم علیہ السلام کا بیٹا ہونا اس کے کچھ کام نہیں آیا۔ لہذا اگر تم یہ کہو گے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں اور ہم اللہ تعالیٰ کے لاڈلے ہیں تو یہ چیز کچھ بھی تمہیں فائدہ نہیں دے۔ دوسرا یہ کہ پھر آگے اس واقعے کی حکمت بیان کی ہے، نصیحت کی۔ اس واقعے میں یہ نصیحت کرنا مقصود ہے کہ حسد کا انجام برا ہوتا ہے، لہذا تم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال پر حسد کرتے ہو اس کو چھوڑ دو۔ جس طلبہ تفسیر پڑھنے سے پہلے ہم حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے اس کو ذرا ایک نظر دیکھ لیں۔ تو حضرت حوا کے بدن سے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، تو ان کے لیے حکم تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایک لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے اور شام میں دوسرا لڑکا لڑکی۔ تو جڑا بہن بھائی کا آپس میں نکاح حلال نہیں تھا، یعنی جو ایک ساتھ لڑکا لڑکی پیدا ہوتے تھے ان کا آپس میں نکاح حلال نہیں تھا۔ سب سے پہلے لڑکے قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، اور دوسرے لڑکے حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ ذرا خوبصورت نہیں تھی۔ جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی۔ تو دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کی بہن کا قابیل کے ساتھ اور قابیل کی بہن کا حابیل کے ساتھ نکاح کرنا چاہا، مگر قابیل اس پر راضی نہیں ہوا اور وہ حابیل کا دشمن بن گیا اور اصرار کرنے لگا کہ جو لڑکی اس کے ساتھ پیدا ہوئی ہے جو کہ خوبصورت ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کو منع بھی کیا اور کہا کہ یہ تو آپ کے لیے حلال نہیں ہے، مگر وہ مانا نہیں۔ تو خلاصہ یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اختلاف ختم کرنے کے لیے دونوں سے کہا کہ آپ صدقہ کیجئے، جس کا صدقہ اللہ نے قبول کر لیا اس کے ساتھ اس کا نکاح کیا جائے گا، قابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ دونوں نے قربانی کی، تو حابیل نے بھی اور قابیل نے بھی۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، اور ان کا نکاح جو ہے اس لڑکی کا حابیل سے کروایا گیا۔ تو حابیل سے یہ برداشت نہیں ہوا اور حسد میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا اور قتل کر دیا اس کو۔ تو اسی کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ یہ تفسیر دیکھیے، وَاتْلُ اتلو امر کا صیغہ ہے کہ پڑھیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم ہے کہ آپ ان کے سامنے پڑھیے، علیہم ان پر، علی قوم کے، یعنی اپنی قوم پر، نبأ خبر، نبأ کا معنی
ابن آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کی خبر پڑھیے، حابیل و قابیل، حابیل اور قابیل ابن آدم سے بدل ہے اور مصداق ہے ابن آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا مصداق حابیل اور قابیل۔ تو حابیل جو ہے یہ نیک تھا، سعید، اور قابیل جو ہے یہ قاتل تھا، جس نے قتل کیا تھا، بدبخت تھا، شقی تھا یہ۔ تو یہ آدم علیہ السلام کے اپنے سلبی بیٹے تھے یا بنی اسرائیل کے کوئی دو عام فرد تھے، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہے۔ تو ایک قول جو کہ زیادہ صحیح ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کے اپنے ہی بیٹے تھے، اپنے ان کے بیٹے تھے، اس لیے جو آگے آ رہا ہے فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، تو وہ چونکہ اس سے پہلے ایسا کوئی بھی معاملہ پیش نہیں آیا تھا، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے ہی بیٹے تھے ان کے۔ بعض حضرات نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل کے دو عام فرد تھے، اس لیے آگے فرمایا من اجل ذلک كتبنا علی بنی اسرائیل، اس کے فوراً بعد بنی اسرائیل کا ذکر آ رہا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے بنی اسرائیل کے عام افراد۔ تو بہرحال زیادہ صحیح بات یہ کہ سلبی اپنے ہی بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، حضرت آدم علیہ السلام کے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام جب زمین پر تشریف لائے تو یہ اس کے 100 سال بعد کا واقعہ ہے جی۔ بالحق متعلق بأتلو، یہ اتلو کے متعلق ہے، جار مجرور۔ اذ قربا قربانا، جی جب دونوں نے قربانی پیش کی ایک ایک اللہ، کہاں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ وہ کبش لحابیل وزرع لقابیل، اور وہ بیڑ تھی حابیل نے بیڑ پیش کی تھی، وزرع لقابیل، اور قابیل کی کھیتی تھی۔ تو حابیل نے بڑا اچھا بچڑا اور مینڈا جو ہے نا تلاش کیا اور لا کے اس کی قربانی کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی قبول کر لی۔ اور قابیل نے کھیتی ذرا جو یعنی دانا یعنی گیہوں وغیرہ وہ بڑی ہی سستی کے ساتھ اور بے دلی کے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول نہیں کیا۔ فتقبل من احدہما، تو دونوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہی، وہ حابیل بأن نظرت، صورت قبولیت کی صورت۔ اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے آگ آ کر اس قربانی کو جو صدقہ ہوتا تھا اس کو کھا جاتی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ صدقہ قبول ہو گیا ہے۔ بأن نزلت نار من السماء، کہ آسمان سے آگ اتری، فأکلت قربانہ، اور اس کی قربانی کو کھا لیا۔ فلم يتقبل من الآخر، اور دوسری کی قربانی قبول نہیں ہوئی، وہ ہوا قابیل۔ وہ کون تھا دوسرا؟ آخر کا مصداق وہ قابیل تھا۔ فغضب، تو غصہ آیا اس کو، وأضمر الحسد فی نفسہ، اور اپنے دل میں حسد کو چھپا لیا۔ تو کیونکہ جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو قابیل کی بہن کی شادی حابیل کے ساتھ حضرت آدم علیہ السلام نے کر لی، تو اس نے حسد دل میں چھپا لیا۔ الا، کہاں تک؟ ان حج آدم علیہ السلام، جب آدم علیہ السلام حج پر جو تشریف لے جا رہے تھے اس تک اس نے صبر میں رہا، چپ رہا۔ جو آدم علیہ السلام جب حج پر تشریف لے گئے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ کے ارد گرد آدم علیہ السلام نہیں رہتے تھے بلکہ دور رہتے تھے۔ آپ کے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہند میں ہوتے تھے وہ۔ تو یہاں سے جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو پھر قابیل آیا حابیل کے پاس اور کہا کہ قال لہو، کہا اس سے لأقتلنک، میں ضرور تجھے قتل کروں گا۔ قالا، تو اس نے کہا، حابیل نے کہا، یہ قال کی ضمیر حابیل کی طرف جا رہی ہے، لما، کیوں قتل کر رہے ہیں مجھے آپ؟ قالا، تو قابیل نے کہا لتقبل قربانک دونی، اس لیے کہ تمہاری قربانی قبول ہوئی ہے اور میری قبول نہیں ہوئی، تو صاف اس نے بتا دی۔ قال انما يتقبل الله من المتقين، تو وہ چونکہ نیک پرہیزگار آدمی تھا، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو متقیوں کی قربانی ہی قبول کرتے ہیں۔ آگے دیکھیے، لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تم نے مجھ پر میری قتل کرنے کے لیے دست درازی کی، اگر تم نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھایا، تب بھی میں تمہیں قتل کرنے کو اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، میں اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا آپ کو قتل کرنے کے لیے۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو اللہ جو کہ رب العالمین ہے ان سے ڈرتا ہوں۔ تو قابیل جب حابیل کو قتل کرنے کے لیے آیا تو حابیل نے اپنے بھائی سے کہا کہ حابیل اپنے بھائی کے مقابلے میں بہت صحت مند تھا، خوب توانا تھا، طاقتور تھا، اگر اس نے قابیل کو کچھ نہیں کہا جو اس کو قتل کرنے کے لیے آیا تھا، تو چونکہ اس میں تقویٰ تھا، خوف خدا تھا اس میں، اس لیے اس نے دسترازی نہیں کی اور کہا بھی کہ میں ایسا نہیں کروں گا حضرت، ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ اس نے صبر کیا اور اپنے بھائی کے ظلم کو برداشت کیا، اور ساتھ میں اپنے بھائی کو نصیحت کی، ڈرایا، اس کو خوف دلایا کہ یہ آپ گناہ اگر آپ کریں گے تو آپ گناہ گار ہو جائیں گے، آپ جہنم میں چلے جائیں گے۔ مگر یہ اس نصیحت نے قابیل پر کچھ بھی اثر نہیں کیا، اور آخرکار قابیل نے غصے میں آ کر، حسد میں آ کر اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔
تو روایت میں آتا ہے کہ اس نے وہ جب قتل کرنے لگا نا اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کروں، تو شیطان ایک پرندے کی شکل میں آیا اور اس نے دوسرے پرندے کو قتل کر دیا، تو اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اس طرح قتل کیا جاتا ہے، تو پھر اسی طرح اس نے قتل کر دیا۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کا آپ نے ذکر کیا، تو ایک صحابی نے پوچھا پھر ہم کیا کریں، تو آپ نے فرمایا حابیل کی طرح ہو جانا، کہ اس نے اپنے بھائی کا وہ ظلم، اس کو قتل کرنا اس نے برداشت کیا اور ہاتھ نہیں اٹھایا، یعنی قتل ہو جانا مگر ہاتھ نہیں اٹھانا۔ تفسیر دیکھیے، لئن لام قسم، لام قسم یعنی مطلب یہ کہ واللہ ان بسطتا مددتا، اگر آپ پھیلائیں گے، دسترازی کریں گے، الیہ میری طرف اپنے ہاتھ کو، لتقتلنی مجھے قتل کرنے کے لیے، ما انا بباسط، میں تو دسترازی نہیں کروں گا، میں تو ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، یدی اپنے ہاتھ، الیک آپ کی طرف، لأقتلک کہ آپ قتل کرو، انی اخاف اللہ رب العالمین فی قتلک، میں تو اللہ تعالیٰ سے آپ قتل کے بارے میں بہت ڈرتا ہوں، انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار تم اپنے اور میرے گناہوں، میرے دونوں کے گناہوں میں پکڑے جاؤ، انی اریدو میں تو یہ چاہتا ہوں، ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ انجام کار یعنی آخر میں تم اپنے اور میرے دونوں کے گناہوں میں پکڑے جاؤ اور دوزخیوں میں شامل ہو جاؤ، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ تو حابیل نے نصیحت مزید جاری رکھی، اپنا کلام جاری رکھا اور قابیل سے خطاب کر کے کہا انی ارید ان تبوء باسمی، مطلب یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ تو اپنے گناہ بھی لے جا اور میرے گناہ بھی لے جا، ان سب کو اپنے اوپر اٹھا لے اور دوزخ والوں میں سے شامل ہو جا۔ اور مفسرین نے لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ تیرے جو گناہ ہے ان کا بوجھ تو تیرے اوپر ہی ہے اور ان میں میرے قتل کا گناہ بھی ہوگا، یہ سب مل کر جو ہے نا تجھے دوزخ میں لے جائیں گے۔ تو نصیحت کر رہا تھا گویا کہ اس کو، انی ارید ان تبوء ترجع، جی تبوء کا معنی باسم قتلی، میرے گناہ، کیا مطلب میرے گناہ، مطلب ہے کہ میرے قتل کا گناہ آپ لوٹیں گے، میرے قتل کے گناہ جو مجھے آپ نے قتل کیا ہے وہ گناہ لے کر، اس میں اور اپنے گناہ الذی ارتکبتہ من قبل، جو اس سے پہلے آپ نے کیا ہے وہ گناہ، فتکون من اصحاب النار، ہو جائیں گے بس آپ آگ والوں میں سے، ولا ارید، اور میں نہیں چاہتا ان ابوء کہ میں لوٹ جاؤں باسمک تیرے گناہ سے، اذا قتلتک کہ جب میں تجھے قتل کر لوں گا، فاکون منہم تو میں جہنم والوں میں سے ہو جاؤں۔ تو یہ گویا کہ معذوف عبارت نکالی ہے صاحب جلالین نے، قال تعالیٰ نے فرمایا وذالک جزاء الظالمین، ظالمین کی یہی سزا ہوتی ہے، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ جی آگے ترجمہ دیکھیے، آخرکار اس کے نفس نے اس کو اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر لیا، فطوعت له نفسه، آخرکار آمادہ کر لیا اس کے نفس نے اس کو قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ پر اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور نامرادوں میں شامل ہو گیا۔ جی فطوعت زینت، مزین کر لیا اس کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی کے قتل کو، فاصبح فصار من الخاسرین، نامراد و خسارے والوں میں سے ہو گیا، بقتلی ہی، کیا اس کے قتل کے ذریعے، اس کو قتل کر کے، جی ولم یدر ما یصنع به، اور پھر اس کو سمجھ نہیں آیا قتل کر کے کہ اس کے ساتھ کیا کرے، لأنہ اول میت علی وجہ الارض من بنی آدم، اس لیے کہ بنی آدم علیہ السلام کے اولاد میں سے وہ پہلی میت تھی، وہ پہلا قتل تھا، وہ پہلا شخص تھا جو کہ مرا تھا، فحملہ علی ظہرہ، تو اس کو اپنے پیٹھ پر اٹھا لیا۔ تو یہ جو انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک میں ایک اشکال ہوتا ہے، اشکال یہ ہوتا ہے کہ ایک مومن بھائی کو تو دوسرے مومن بھائی کا خیرخواہ ہونا چاہیے، تو یہاں پر تو حابیل نے اسے کہا کہ تو اپنا اور میرا گناہ اپنے سر لے کر دوزخ والوں میں سے ہو جا، تو یہ تو خیرخواہی کا جذبہ نہیں ہوا۔ تو اس کے جواب کے مختلف جواب دیے ہیں۔ ایک جواب یہ دیا ہے کہ حابیل نے اپنے بھائی کو نصیحت کی، نصیحت کر کے جب وہ نا امید ہو گیا تو پھر اس نے یہ بات کی کہ تو میرا گناہ لے کے دوزخ والوں میں سے ہو جائے گا، کہ شاید کہ اس دوزخ کا سن کے اس کو کچھ خوف آ جائے، مگر ایسا پھر بھی نہیں ہوا۔ جس طلباء کے سبق سے متعلق سوال یہ ہے کہ حابیل اور قابیل کون تھے، ان کا مختصر سا تعارف کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جلالین پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔